امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے اور نئی ہسٹری بن گئی کہ 2016 میں بھی انہوں نے ایک خاتون ہیلری کلنٹن کو ہرایا اور ابھی بھی ایک خاتون امیدوار کیملا ہیرس کو شکست دی ہے۔ ان کی جیت پہ پاکستان کے اندر اور مختلف تجزیہ نگار اور عمران خان کے حامی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان کی اب رہائی ہو جائے، جلا وطنی ہو جائے۔ میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا وہ پس منظر کہ میاں محمد نواز شریف پرویز مشرف کے دور میں کیسے جلا وطن ہوئے اور سعودی فرمانروا نے کیسے مشرف کو کہا کہ ان کو بھیج دو۔ وہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں کلنٹن صاحب کا جو کردار تھا وہ بھی میں بتاؤں گا، اور میں ابھی بتاؤں گا کہ عمران خان کی جلا وطنی ممکن ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے اور نئی ہسٹری بن گئی کہ 2016 میں بھی انہوں نے ایک خاتون ہیلری کلنٹن کو ہرایا اور ابھی بھی ایک خاتون امیدوار کیملا ہیرس کو شکست دی ہے۔ ان کی جیت پہ پاکستان کے اندر اور مختلف تجزیہ نگار اور عمران خان کے حامی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان کی اب رہائی ہو جائے گی، جلا وطنی ہو جائے گی۔ میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا وہ پس منظر کہ میاں محمد نواز شریف پرویز مشرف کے دور میں کیسے جلا وطن ہوئے اور سعودی فرمانروا نے کیسے مشرف کو کہا کہ ان کو بھیج دو، اور وہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں کلنٹن صاحب کا جو کردار تھا وہ بھی میں بتاؤں گا، اور میں ابھی بتاؤں گا کہ عمران خان کی جلا وطنی ممکن ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، امریکہ میں پولنگ ہوئی ہے اور ٹرمپ صاحب صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ جو بائیڈن کی پالیسیوں پر امریکی عوام نے عدم اعتماد کر دیا ہے، اور ٹرمپ صاحب کے جیتنے کی 3 بڑی وجوہات ہیں جو ان کا ووٹ بینک بڑا ہے 2016 کے مقابلے میں، 2020 کے مقابلے میں۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر معیشت کی حالات ٹھیک نہیں ہے، تاجر طبقہ ناخوش ہے، مہنگائی ہے، ٹیکسز ہیں۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا میں یہ ٹھیک کروں گا۔ پھر اللیگل امیگرنٹس کا ایشو ہے، بارڈرز بند کر دیں گے، وہ بھی انہوں نے گورے کا ووٹ لیا ہے۔ پھر تیسرا سب سے بڑا ایشو ہے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے، سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، جو اسرائیل مظالم کر رہا ہے غزہ پہ اور فلسطینیوں پہ، ان کو مسلم ووٹ بائی اینڈ لارج میرا خیال ہے 95% ووٹ ان کو ملا ہے، کیونکہ اسرائیل کی حمایت میں یہ بھی تھے، کیملا بھی تھی۔ جو بائیڈن نے جو کچھ کیا اسرائیل کو مظالم کرنے کی کھلی چھٹی دی، اس کا بھی بڑا ری ایکشن تھا۔ بالخصوص امریکہ میں جو سیٹل ہیں عرب ممالک کے شہری، انہوں نے ٹرمپ کی کھل کر حمایت کی۔ پھر پاکستانی جو سیٹل ہیں انہوں نے عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان کی بڑی فالوئنگ ہے امریکہ کے اندر، انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ پھر جو عمران خان کو پسند نہیں بھی کرتے، امریکہ میں رہتے ہیں پاکستانی، جو بزنس کرتے ہیں، انہوں نے بھی ٹرمپ کو ووٹ دیا کہ ان کے بزنس کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ وجوہات ان کی بنی ہیں۔ اب امریکیوں نے، وہ پوری دنیا میں کہتے ہیں جی وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہونا چاہیے، تحفظ ہونی چاہیے۔ جب ان کو امریکہ کے اندر 2 مرتبہ موقع ملا کہ خواتین امیدواروں ہیلری کلنٹن اور کیملا کو ووٹ دیتے، کامیاب بناتے، لیکن امریکیوں نے پہلے ایک گوری کو ریجیکٹ کیا، اب ایک انڈین یاد کالی کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بات ہے۔ اور ٹرمپ صاحب پہلے شاید امریکی صدر ہوں گے جنہیں سزا بھی ہوئی ہے۔ یہ مئی 2024 میں ان کو سزا ہوئی، کاروباری ریکارڈ میں کوئی جعل سازی کرنے کا مقدمہ تھا، اور بھی کئی تھے۔
تو یہ بھی ہسٹری بنی ہے، جہاں پاکستان کے اندر بھی الزامات لگتے ہیں جی زرداری کے خلاف مقدمے تھے، شہباز شریف کے خلاف تھے، اور فلاں تھا وہ بھی حکومت میں آئے۔ تو امریکہ جو آئیڈیلزم کہا جاتا ہے، جمہوریت کا سب سے بڑا ملک کہا جاتا ہے، لمبردار کہا جاتا ہے، وہاں بھی یہ الزامات ہیں اور کہانیاں ہیں، یہ لگے ہیں۔ اب پاکستانیوں کے لیے یہ سلسلہ بن گیا ہے، جو عمران خان کے حامی ہیں، پی ٹی آئی کے حامی ہیں، وہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں آج نکلا تو میں نے دیکھا کچھ پھولوں کی دکانیں تھیں، وہاں پھول ختم ہوئے ہوئے جی، بوکے ختم ہوئے ہوئے جی۔ اور میں نے پوچھا کہ کہتے جی کچھ نوجوان آئے، وہ لے کے چلے گئے اور کہہ رہے تھے ہم اڈیالہ روڈ جا رہے ہیں، اڈیالہ جیل جا رہے ہیں جی۔ کسی نے اور بھی ٹویٹ کیا ہوا ایک کہ جی وہ ٹرمپ صاحب جیتے، اور جب ان کی جیت کا اعلان ہوا تو انہوں نے واٹس ایپ پہ کال ملائی، تو اڈیالہ جیل میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی، رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں سنجیدہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے یہ ممکن ہے کہ فوری طور پہ امریکہ کے دباؤ پہ عمران خان جیل سے رہا ہوں، یا کوئی سمجھوتا کر کے ڈیل کر کے بیرون ملک چلے جائیں؟ اس پاسبلٹی کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور مکمل طور پہ اس کو فوری طور پہ یس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 4 جنوری ہے تو انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھالنا ہے، حلف لینا ہے۔ اس کے بعد پہلے وہ یوکرین کا معاملہ دیکھیں گے، اسرائیل غزہ کا معاملہ دیکھیں گے، چین کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے، پھر کہیں پاکستان کی شاید باری آئے، پاکستان کے معاملات کو وہ دیکھیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی فٹافٹ مبارکباد دے دی ہے، انڈیا کے مودی نے بھی دے دی ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی بڑے تجزیے ہو رہے ہیں جی، تب سے ہو رہے ہیں۔ حسینہ واجد انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ بھی بڑی خوشیاں منا رہی ہیں جی، ٹرمپ جیت گئے ہیں تو میں واپس وزیر اعظم بن جاؤں گی، بنگلہ دیش چلی جاؤں گی۔ تو عمران خان کے حامی یہاں بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ناظرین جیسے شروع میں آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی والے خوشیاں منا رہے ہیں، جیسے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا امریکہ کا چیئرمین ہو، ٹھیک ہے آپ منائیں خوشی، آپ کا رائٹ ہے، لیکن تھوڑا حقائق بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، ایک نعرہ آج ایجاد ہوا ہے، نہ کوئی کھڈا نہ کوئی جمپ، ڈونلڈ ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ روڈ سے شروع ہوئے تھے عمران خان صاحب، اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ آ کے بریکیں لگ گئی ہیں۔ اب ساری امیدوں کا مرکز ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ میں نے سٹارٹ میں آپ کو کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب جیل میں بند کیا گیا، وہ اٹک قلعے میں تھے، سخت ترین پابندیاں تھیں، سزائیں بھی ان کو سنائی جا چکی تھیں، 27 سال، اور پھانسی لگوانا چاہتے تھے جنرل پرویز مشرف ان کو۔ تو سعودی عرب میدان میں آیا، سابق امریکی صدر بل کلنٹن میدان میں آئے۔ تو بل کلنٹن 2 وجہ سے نواز شریف کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جب ایٹمی دھماکوں کا مرحلہ آیا، انڈیا کے جواب میں پاکستان نے دھماکے کیے، تو کلنٹن نے $5 بلین کی پیشکش کی، پاکستان کو وہ دیں گے تو آپ یہ دھماکے نہ کریں۔ تو نواز شریف صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ، حقیقی ایبسلوٹلی ناٹ اس وقت بولا تھا۔ ناظرین، میں کئی چیزوں کا عینی شاہد ہوں، میں چاغی کی اس مقام پہ بھی 2 مرتبہ جا چکا ہوں، بریفنگ بھی بہت سی اٹینڈ کی ہوئی ہیں بطور صحافی، اور امریکہ میں گیا ہوں کلنٹن صاحب کے ساتھ، نواز شریف کی ملاقاتوں کو کور بھی کیا ہوا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، پہلی بات یہ کہ کلنٹن کہ جی نواز شریف نے اپنے ملکی مفادات کا خیال رکھا۔ دوسری بات، کلنٹن صاحب کا ایک سکینڈل بن گیا تھا مونا لیونسکی کا، ان کی کوئی پرائیویٹ سیکٹری تھیں، وہ صدر بنے، بہت ایشو بنا، بڑا ان کا مواخذہ ہوا، بہت بڑا ایشو بنا تھا۔ تو اس عرصے میں میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ایک عملے کے بڑے عقل مند، ان کے عملے میں اس وقت زمانے میں لوگ ہوتے تھے، آج کل کے میں وزیر اعظم کے حوالے سے میں بات نہیں کرنا چاہتا،
تو انہوں نے مشورہ دیا تو میاں صاحب نے فوراً خط لکھ دیا اور ہمدردی کا اظہار کیا کلنٹن کے ساتھ۔ جب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا تو کلنٹن پاکستان کتنے گھنٹے کے لیے؟ صرف 2 گھنٹے کے لیے آئے، ایوان صدر میں آئے۔ اس وقت صدر تھے جسٹس رفیق تارڑ صاحب، جو موجودہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے عزیز ہیں، اور آرمی ہاؤس نہیں جا کے ملے تھے پرویز مشرف کو، وہ چیف ایگزیکٹو ہاؤس جس کو وہ تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس نہیں ملے تھے، ایوان صدر میں ہی ملے۔ مختصر ملاقات کی، 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر سعودی ایکٹیو ہوئے، قطر والے ہوئے، لبنان والے ہوئے، اور یہ سلسلہ چلا، لیکن پرویز مشرف نے پہلے مرحلے میں بات کو غیر سنجیدہ لیا۔ تو یہ نیو یارک میں ایک جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا UN کا، تو ہمارے دفتر خارجہ نے رابطہ کیا سعودی حکام سے کہ کراؤن پرنس تھے اس وقت شاہ عبداللہ، کہ ان سے ملنا ہے، تو ادھر سے انکار ہو گیا، ریفیوز ہو گیا۔ پھر ملاقات ہوئی بڑی مشکل سے، تو ملاقات میں کوئی سرگرمی، کوئی خیر سگالی کے جذبات سعودی ولی عہد یا بعد میں بادشاہ بن گئے تھے پرنس عبداللہ کی طرف سے نہیں آئے تھے۔ تو پرویز مشرف صاحب نے پوچھا، جو ٹرانسلیٹر بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو پیغام بھجوایا تھا کہ میرے دوست نواز شریف کو سعودی عرب بھیج دیں، اور آپ نے نہیں کیا، تو لہٰذا میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس پر پھر پرویز مشرف نے فوراً معذرت کی اور کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہم واپس جاتے ہی میں اس پہ عمل کروں گا، اور واپس آتے ہی انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور میاں نواز شریف چلے گئے۔ جو عبداللہ صاحب تھے وہ نواز شریف کا بہت احترام کرتے تھے، بڑا ادب و احترام کا دونوں کا تعلق تھا۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 98 میں، تو وہ پاکستان آئے، اور شالیمار باغ میں میاں نواز شریف صاحب نے انہیں استقبالیہ دیا، اور انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں پاکستان کی سپورٹ اور حمایت کا اعلان کیا تھا، اور کہا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ پہلا ایٹمی اسلامی ملک پاکستان بنا ہے۔ تو یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ جو ہیں، ان کا بھی بڑا اس میں کردار تھا میاں نواز شریف کو باہر لے جانے میں، اور شہباز شریف صاحب کو لانڈی جیل سے لایا گیا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ، اور اٹک قلعہ سے میاں نواز شریف صاحب کو، اور پرویز مشرف کی حکومت کی طرف سے جو اس سارے معاملے کو ہینڈل کر رہے تھے، اس وقت کے DG MI جنرل احسان الحق، جو بعد میں پروموٹ ہو کے لیفٹیننٹ جنرل بنے، پہلے میجر جنرل تھے MI کے چیف کے طور پہ، ISI کے، انہوں نے یہ سارے ارینجمنٹس کیے، سارے معاملات دیکھ کے ان کو ہینڈل کیا، اور ایک مرحلے پہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نہ گئے تو آپ کے بڑے بھائی جان بھی نہیں جا سکیں گے۔ یہ سارا میں نے بیک گراؤنڈ ناظرین بتانے کا آپ کو مطلب یہ ہے کہ اگر جو انداز یہ اپنایا گیا ہے، کہا تھا نواز شریف کو باہر لے جانے کے لیے، کیا عمران خان کے لیے ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ عمران خان کے تعلقات کوئی اچھے نہیں رہے۔ خارجہ پالیسی کے معاملات میں خان صاحب نے سعودیوں کو کئی مرتبہ ناراض کیا۔ پھر ایک وہ گھڑی کا واقعہ بھی آتا ہے، پتہ نہیں وہ اس کی کیا کہانی ہے، جو گھڑی بیچی گئی نہیں بیچی گئی، وہ بھی توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آنے کے چارج لینے کے بعد کیا اس معاملے میں دلچسپی لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ بعض تجزیہ نگار تو کہتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ نہ سمجھیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے، پہلے وہ باقی مسائل کو دیکھیں گے، اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔